اور اب شفاعت ذرا ہم بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ملک میں مہنگائی جس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ گھی کی قیمتیں پھر سے بڑھی ہیں، دودھ کی قیمتیں بڑھی ہیں، پولٹری کی قیمت بھی جو ہے بڑھ گئی، اور یوٹیلیٹی اسٹورز میں تو بات کی جا رہی ہے کہ بہت ساری اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھیں گی. اب شفاعت یہ جو پولٹری کی قیمت جو آپ کو پتہ نا آپ کو تقریباً 250 450 کی تو مرغی ہو گئی ہے. جی 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 بالکل بالکل. اور مرغی کی قیمت ایسی ہے کہ اگر آپ اسے پوچھ لیں کہ میڈم آپ کی قیمت کیا ہے تو وہ مائنڈ کر جاتی ہے، اتنی زیادہ قیمت ہو گئی ہے. شفاعت آپ کس طرح سے پوچھتے ہیں اسے جو مائنڈ کر جاتی ہے؟ میں اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، انہوں نے ایک سیکٹری رکھا ہوا ہے، اس کو ہم مرغی فروش کہتے ہیں. تو میں ان کے سیکٹری سے بات کرتا ہوں کہ میڈم کا آج کل کیا حساب کتاب ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ جی میڈم سے اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو وہ اتنے روپے کلو ہے. تو یعنی کہ شفاعت ایک زمانے میں مذاق تھا نا کہ آپ مرغی تبھی کھا سکتے ہیں، یا نا غریب مرغی تبھی کھا سکتے ہیں، یا تو جب غریب بیمار ہو یا پھر مرغی بیمار ہو. تو بالکل وہ والی سچویشن ہوگی. 450 روپے کی مرغی شفاعت، جس سے مرغی نہیں ہے بلکہ گوشت کی قیمت بھی اب بڑھ گئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. جی جناب. اور یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو قیمتیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی جناب. گھی کی قیمت میں 29 روپے اور چند پیسے، 30 روپے نہیں کہہ رہے، دیکھیں آپ یہ 30 روپے پورا نہیں ہوا، تو 29 روپے اور چند پیسے اضافہ ہوا ہے. اسی طرح چینی کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا، اسی طرح آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا. تو بندہ پریشان ہو گیا ہے کہ یار یہ جو ہم چیزیں جا کے یوٹیلیٹی اسٹور سے ارزان نرخوں پہ خریدتے تھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور کے سامنے لائنوں میں لگیں، اور ہم وائی ناٹ کے کسی بڑے اسٹور پہ جا کے لے لیں جہاں شاید کوئی ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے کو 5-1 روپے کسی چیز کے اوپر. بالکل. لیکن شفاعت ڈسکاؤنٹ 5-1 روپے تو خیر آپ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں. اب تو ڈسکاؤنٹ نام کی کوئی چیز کا نام بھی جو ہے نا میرے خیال سے نکال دینا چاہیے ہماری ڈکشنری میں سے. جیسے مرغی کی بات کر رہے تھے کہ کراچی میں جو مرغی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے 450 کی. جو دیگر شہر ہیں جس میں لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، ملتان ہو گیا، وہاں پر بھی فی کلو گوشت کی قیمت میں 380 سے 400 تک جو ہے نا وہ پہنچ گئے. اور گزشتہ ایک ہفتے میں اگر ہم کہیں چلے جی ہم گوشت نہیں کھا سکتے تو چلو ہم دالیں کھا لیتے ہیں، لیکن دال بھی جناب ہماری بسوں بار ہو گئی ہے. دال ماش میں 4 روپے 64 پیسے، دال چنا 3 روپے 40 پیسے، اور دال مونگ 2 روپے، اور دال مسور 1 روپے فی کلو مہنگی ہوگی. اور یوٹیلیٹی اسٹورز پر ہم نے جیسے بات بھی کی تھی کہ مختلف برانڈز کی کوکنگ آئل اور گھی سمیت کئی اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں. مختلف اشیاء پر حکومتی سبسڈی ختم ہونے کے بعد جو قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے، اس سے لوگ شفاعت بہت زیادہ پریشان ہیں. جیسے آپ گھی کی بات کر لیں تو گھی 203 روپے سے بڑھ کے اب 251 روپے فی کلو، اور جو خوردنی تیل ہے وہ 244 سے بڑھ کر 273 روپے فی لیٹر ہو گیا. جی جناب. ہنا دیدار ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ساتھ میں جناب تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے ہنا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ذرا بتائیے گا کیا یہ جو نرخ ہیں اور اس کے اضافے کے بعد کیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے عوام کی جانب سے؟ شفاعت دیکھیں، کراچی والے یا کراچی کے شہری جب بھی مارکیٹ کی طرف آتے ہیں خریداری کے لیے تو ان کے زبان پر یہی ہوتا ہے کہ ہائی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. تو اب بھی جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہم نے یہاں سے معلوم کی تو وہ کمشنر کراچی لسٹ کے کافی برعکس ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر میں شروعات کروں کہ کھلا تیل جو لوگ خریدتے ہیں کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، تو وہ 260 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. چینی 90 سے 100 روپے کلو. چینی ویسے ہی کافی زیر بحث رہتی ہے، چینی کی قیمتیں آسمان کو ہی چھوتی رہتی ہے، اور اب بھی اس میں کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. دال ماش کی بات کریں تو 250 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم چکن کی بات کریں کہ چکن مختلف علاقوں میں الگ الگ ریٹس چل رہے ہیں. کمشنر کراچی لسٹ کے مطابق تو کوئی 250 260 ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے جب یہاں علاقوں میں بات کی تو تقریباً یہاں پہ 350 سے 360 کی رینج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہری مرچ کی بات کریں 150 روپے فی کلو، جبکہ بند گوبھی 40 روپے کلو، کھلا گھی 240 روپے کلو، ادرک 250 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں یہ جو کمشنر کی جو لسٹ وضع کی گئی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جب ان سے پوچھتے ہیں دکانداروں سے تو دکاندار کیا کہتے ہیں بھئی کیوں نہیں ہم اس لسٹ کو فالو کر رہے؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی میں نے بہت بار ایسی جگہ، کیونکہ ہم سب سے پہلے یہی معلوم کرتے ہیں کہ کمشنر کراچی لسٹ کے جو لسٹ ہے وہ دکانداروں کے پاس ہے کہ نہیں.
بیشتر ایسے دکاندار ہوتے ہیں ان کے پاس تو لسٹ موجود ہی نہیں ہوتی, ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے کافی بار رپورٹ کیا اس حوالے سے, تو دکاندار کتنے سالوں سے کاروبار کر رہے ہوں گے لیکن انہیں لسٹ کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, اور جن کے پاس لسٹ ہوتا ہے تو وہ آگے لاجواب ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بولنے کے ہوتا ہی نہیں ہے کہ نہیں باجی ہم تو اسی قیمت پہ بھیج رہے ہیں. نیوز والوں کو دیکھ کر ان کی قیمت جو ان کی جو رینج ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم جیسے ہی یہاں سے رپورٹ کر کے نکلے تو وہ قیمتیں اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے طور پر وہاں پر پھر فروخت کرنے لگتے ہیں, کیونکہ کمشنر کراچی کے جو مینجمنٹ ہے, جو اتھارٹیز ہیں, وہ جب تک مارکیٹ میں آ کے چیزیں ریگولر بیسس پر مانیٹر نہیں کریں گے تو سب اپنی دل کی بات اور اپنی جتنے بھی منافع چاہیں گے وہ اسی ریٹ پہ بیچتے رہیں گے اور عوام جو ہے اسی طرح پستی رہے گی. بہت بہت شکریہ جی ہنا دیدار, ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, ویری گڈ مارننگ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ قیمتیں ایک بار پھر بڑھی ہیں اور اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں, وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ دونوں کو صبح بخیر. بالکل میں نے آپ کا پورا سارا انٹرو سنا ہے اور آپ کی جو قیمتوں کے حوالے سے جو آپ نے چیزیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. قیمتیں بڑی بھی ہیں اور اگر پچھلے ہفتے سے اس ہفتے دیکھا جائے تو 5.5% یعنی 1% سے آدھا فیصد قیمتیں بڑی ہیں, جو ایک ٹرینڈ ہے اس وقت موجود. جن آئٹم کی آپ نے چیزیں بڑھنے کی بات کیا وہ ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری آئٹم کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو ایک ہفتے میں ان تمام چیزوں کو, خاص کر خوردنی اشیاء خوردنی خود و نوش کی جو چیزیں ان کو جو میجر کرتا ہے, اس کے مطابق بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ 25 چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, 8 کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کوئی 18 کی قیمتیں برقرار رہی ہیں اس ہفتے میں. جو چیزیں آپ نے مینشن کی وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں. آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو آپ نے چکن کی بات کی واقعی مہنگا ہوا, لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں لہسن, پیاز, آلو, LPG یہ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں. تو بہرحال لیکن صداقت صاحب جو عوام کے روزمرہ کھانے کی اشیاء خورنوش کی اگر ہم بات کریں, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ گھی ہو, وہ تیل ہو, ہم خود LPG کی تو بعد میں بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کی تو ذرا بات کریں نا کہ جو عوام کا جس سے ڈائریکٹ تعلق ہے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس کو روٹی چاہیے, روٹی مہنگی ہے, چینی مہنگی ہے, سبزیاں مہنگی ہیں, چکن مہنگی ہے, گوشت مہنگا ہے, تو دالیں چلے اگر گوشت نہیں کھا سکتے, دالیں کھانی, دالیں مہنگی ہیں, تو کوئی تو اس کا نوٹس لے. عوام بھوکے مرے, عوام کیا کرے؟ دیکھیں یہ جو تھوڑا سا مہنگائی کا جو اس ہفتے کا زیادہ بوجھ ہے, اس میں زیادہ رول جو آپ نے مرغی کی بات کی, چکن کا گوشت مہنگا ہوا اس ہفتے, اس وجہ سے. باقی اگر آپ نے جو چیزیں مینشن کی واقعی اس میں گھی بھی مہنگا ہوا, کچھ چیزیں جو کم بھی ہوئی ہیں. میں کہنے کی بات یہ کہ یہ جو آپ کا تھی اس کو کیا کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس یا اشیاء خود و نوش کا انفلیشن, یہ 14-15% سے کم ہو گیا, اس وقت 8-9% ہو گیا. ٹھیک ہے مہنگائی ہے بھی اور اس کو کم کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, کہیں مقامی حکومتوں کا کنٹرول بھی کم ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی یہ ایک ٹرینڈ ہے جو پوری دنیا میں ہے. آپ پچھلی بار بھی ہمارے پاس آئے تھے 2 ہفتے پہلے, تب بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اجلاس بلاتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, ایکشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد کیا ایکشن ہوتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچت بازار لگ جاتے ہیں. کیا پلان کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مہنگائی کی وجوہات طے ہو گئی ہوں, آڑتی مافیا کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی ہو, کوئی اجناس کو منڈی تک لانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو کوئی تیز کیا گیا ہو, کوئی کمپیوٹرائز سسٹم بنایا گیا ہو قیمتوں کی, کچھ ہوا ہے ایسا؟ اچھا اگر آپ مجھ سے پہلے تو آپ نے کہا مہنگائی ہے, میں نے کہا اب ان کی وجوہات پوچھ لیں. جو آپ نے دالوں کی بات کی یا جو آپ نے گھی کی بات کی, وہ ظاہر ہے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہے اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جو آپ نے کہا کہ جو زیادہ مہنگائی کی میں نے وجہ بتائی, وہ چیزیں جو سیزنل ہیں. چکن جو ہے سردیوں میں آپ کو پتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے اور یہ ریسنٹلی مہنگا ہوا ہے, اور اگر آپ انڈوں کی بات کریں وہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں. اور جو آپ نے کہا طریقہ کار کیا ہے, بالکل اس چیز کو فیل کیا جا رہا ہے. بس ایک چیز, قطع کلامی کی معذرت, صرف آپ کو تھوڑا بہت یہاں پہ کرانا چاہیں گے. ابھی آپ نے جیسے بولا کہ مرغی کی قیمت ابھی حالیہ بڑھی ہے, یہ حالیہ مرغی کی قیمت نہیں بڑھی. ہم پچھلے 6-7 مہینے سے اسی پہ شو کر رہے ہیں کہ پولٹری کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, انڈوں کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ہم سردیوں کو اس پہ قصوروار نہ ٹھہرائیں کہ سردیوں میں بڑھتی ہے. یہ مرغی کی قیمت صرف ایک ہفتہ یا 1 مہینے پہلے نہیں بڑھی, یہ کوئی 5-6-7 مہینے پہلے سے یہی صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, چلے اب آپ نے سوال کر دیا کہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے, یہ جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس سے قیمتیں طے ہوتی ہیں. حکومت چکن کی یا ان چیزوں کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی بائی لا. پھر آپ نے کہا کہ میکینزم کیا ہے, جو شفاعت کا سوال تھا,
تو شفاعت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو روایتی منڈیاں تھیں ان کے علاوہ پرائیویٹ منڈیوں کی بھی اجازت دی جائے تاکہ جو گروور ہے پروڈیوسر ہے اس میں اور جو خریدار ہے اس میں درمیان جو مڈل مین بہت سارا منافع کما رہا ہے اس منافع کو کم کیا جائے اور جو ایک کانسیپٹ ہے درمیان میں مینیپولیشن کا اس کو کم کیا جائے. بڑی آپ نے سر پن پوائنٹ بات کی ہے, یہ بالکل آپ نے جو ہے نا نرو کو ہٹ کیا پرابلم کی کہ جو بیچ میں آڑتی بیٹھا ہوا ہے, جو ہول سیلر بیٹھا ہوا ہے, اس کے منافع کو اور اس کے سٹے کو کم کیا جائے. کیا ہوا ہے اس کے اس معاملے پہ خاص طور دیکھیں میری 2-3 دن پہلے پنجاب چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, اس ٹاپک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. ان کے مطابق یہ ہے کہ اب ہم پنجاب میں کم از کم مجھے پتا ہے کہ پرائیویٹ منڈیاں لگانے کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ چیز ساری تیار ہو چکی ہے. اب صرف اس کو یعنی پرائیویٹ لوگوں کو انوالو کرنا ہے تاکہ جیسے اسلام آباد میں فار ایگزامپل ایک سبزی منڈی I-10 میں لگتی ہے اور یہاں پہ ایک لمیٹڈ سا ایک گروپ ہے جو کنٹرول کرتا ہے, اس کو جگہ جگہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کم از کم اجناس جو ہیں, جو گروور ہے, جو فارمر ہے, جو پروڈیوسر ہے, جو کسان ہے, اس کو قیمت زیادہ ملے اور جو درمیان میں آڑتی کا جو بہت غیر ضروری منافع ہے اس کو کم کیا جائے. اور یہ چیز بالکل مارکیٹ میں آپ سمجھے کہ یہ چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں بس یہ ریڈی ہیں, یہ طریقہ کار کیا جا رہا ہے. باقی لیکن صداقت صاحب دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے, جب بھی دیکھتے ہیں مہنگائی کی شرح جیسے بڑھتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو بہت سیریسلی اسٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اجلاس بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عوام یہ انتظار کرتی ہے کہ اب کچھ ایکشن لیا جائے گا اور وہ جو مافیا جن کی وجہ سے چاہے وہ پولٹری کی قیمت ہو چاہے وہ اجناس کی قیمت ہو جن کی وجہ سے چیزیں بڑھتی ہیں. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ہمارے پاس شاکر گجر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی ابھی دودھ کی قیمتیں مزید بڑھیں گی کیونکہ حکومت کے ساتھ جن کے مذاکرات تھے سما وہ کامیاب نہیں ہوئے, ڈیڈ لاک آ گیا تو ابھی ہم قیمتیں اور بڑھائیں گے. بڑے فخریہ طور پہ کہہ رہے تھے جی ہم قیمتیں بڑھائیں گے. کیوں نہیں سر ان سے مذاکرات کرتے, ان سے پوچھے تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا ہے, کہاں پر ہم لیگ کریں, کہاں پر حکومت لیگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات تو کم ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں میں بتاؤں بہت ساری چیزیں آپ نے بات کی, جیسے لوگ چینی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے علم میں ہے کہ جو گنے کے پروڈیوسرز ہیں ان کو بہت تھوڑے پیسے ملا کرتے تھے اور درمیان میں جو وہ کریشنگ کو لیڈ کر کے بڑا ان کا ایک مینیپولیٹو انداز تھا یہ شوگر ملز کا, اس کو اس حکومت نے توڑا ہے. اور اب ٹھیک ہے چینی مہنگی ہوئی ہے اور اس کی تکلیف بھی محسوس کی جا رہی ہے, لیکن کم از کم جو آپ کے گنے کے پروڈیوسرز ہیں ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ جو زرعی اجناس ہوتی ہیں اگر یہ بہت سستی بھی ہو جائیں تو شاید آپ اور میں اس پہ اچھا ٹی وی پہ خبر بن جائے گی, لیکن پیچھے جو گروورز ہوتے ہیں وہ پھر جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, وہ آئٹم وہ فصلیں یعنی کہ ہمیں گروورز کو انکریج کرنا ہے عوام کی, چاہے وہ مشکلیں بڑھتی جائیں. جیسے بھی پچھلے ہفتے ہی ہم نے بات کی تھی چینی کی قیمت 7 روپے فی کلو بڑی ہے, تو وہ میرے خیال سے صداقت صاحب اس پہ بھی کچھ کام کرنا چاہیے کیونکہ عوام کماؤ اتنا رہی نہیں رہی, عوام بچوں کی فیسیں بھی بڑھ رہی ہیں, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے. منافع خوری کو کم کیا جائے, جو درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں اس کا منافع کم کیا جائے تاکہ اگر کوئی قیمت بڑھے تو اس کا فائدہ پاکستان کے بڑے اسکیل پہ جو غریب کسان ہیں. بہت شکریہ سر, یہ آپ نے بالکل بات کی. درمیان میں آڑتی, ہول سیلر اور سٹے باز, یہ 3 لوگ بیٹھے ہیں. بیسیکلی آڑتی اور ہول سیلر جو ہیں یہی آپس میں سٹا کر رہے ہوتے ہیں. تو شفاعت ان کی پیچھے اتنی بیک اسٹرانگ کیسے ہوتی ہے کہ جب ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ لوگ آزاد ہیں اپنے اپنے طریقہ کار میں. آگے بڑھیں جناب, اور آگے یہ دیکھیں جناب سامنے ایک آگے چھوٹا سا بریک میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.